بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی میں بندشیں کیوں ہوتی ہے، رشتے میں بندش کیوں ہوتے ہیں، شادی نہیں ہوتے، عمریں نکلتی جاتی ہے، یعنی شادی میں رکاوٹ ہونا، شادی میں بندش ہونا، رشتے نہ آنا، اگر رشتہ آیا بھی الحمدللہ خوب اچھے سے اچھے انتظام کیے گئے، خوب خرچ کیے گئے الحمدللہ، تاکہ پسند آ جائے، کوئی ایسی کمی نہ رکھی گئی، لیکن جب وہ دیکھ کر کے جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی جواب نہ آنا، خاموش بیٹھ جانا، اور بھی پریشانیاں ہوتی ہے کہ رشتے کیوں نہیں آتے ہیں، شادی کیوں نہیں ہوتی ہے۔ کچھ جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کچھ عمومی جادو گھر میں ہوتا ہے جو انسان کے گھر میں پروگرس سے، ترقی سے روکا جاتا ہے، یعنی انسان کے کامیابی میں، نوکری میں، تعلیم میں، شادی بیاہ میں رکاوٹ ہو۔ کچھ خاص جادو شادی بیاہ میں ہوتے ہیں، کچھ اثرات کی وجہ سے شادی بیاہ نہیں ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ انسان دل میں رکھتا ہے کہ فلاں سے میری شادی ہو جائے، لڑکے والے ہو یا لڑکی والے ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور اگلا کو پتہ بھی نہیں، اتنے بڑے ارمان لے کر بیٹھا ہے وہ اپنی شادی کے لیے، پھر وہ جادو ٹونا کراتا ہے۔ جادو ٹونا کرانے کی کئی قسمیں ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ اگر بہت قریبی معاملہ ہو یا کسی کے ذریعے سے اس کے سینے کا کپڑا ہو، لڑکا ہو تو اس کے بنیان ہو، لڑکی ہو تو شمیز ہو، یا اس کے پیر کی مٹی ہو یا بال ہو، وہ حاصل کر کے وہ عامل کے پاس، بابا کے پاس، جادوگر کے پاس، تانترک کے پاس جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے پھر اس کو کئی پریشانیاں ہونے لگتی ہے۔ جو مد مقابل کو کراتا ہے، لڑکی کو کراتا ہے یا لڑکی لڑکے کو کراتے ہیں، کئی ایسے پریشانیاں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو شک ہے رشتے نہیں آ رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، یا رشتے آ رہے ہیں تو لوگوں کو پسند نہیں آ رہے ہیں، کچھ علامات ہے جو ہم آپ کو بتائیں، کچھ علامات ہے جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، رشتہ کا نہ آنا۔ نمبر 2، ہمیشہ سر میں درد رہنا۔ نمبر 3، بہت گھبراہٹ ہونا، بہت وحشت میں رہنا، اکھڑے رہنا۔ نمبر 4، سینے میں گھٹن اور سانس لینے میں شدید تکلیف ہونا یا ہلکا سے تکلیف ہونا، سانس لینے میں تکلیف ہونا، سینے میں گھٹن ہونا۔ اور نمبر 5، معدے میں درد ہونا۔ نمبر 6، کمر کے نچلی حصے میں درد ہونا۔ نمبر 7، شادی سے اکتاہٹ ہونا، یعنی بار بار رشتے آئے پھر انکار کر گیا، یا اس کو بھی بہت وہ مایوس ہو گیا، اس شادی سے اکتانے لگا۔ نمبر 8، پریشان رہنا، چپ رہنا اور تنہائی میں رہنا پسند کرنا۔ نمبر 9، منگنی کا لٹکے رہنا۔ نمبر 10، نکاح ہو جانا لیکن رخصتی نہ ہونا، رخصتی کا لٹکے رہنا۔ نمبر 11، سوتے ہوئے بازو کا ہلنا، ٹانگ کا خود بخود ہل جانا، یعنی ایسا لگا کسی نے دھکا دے دیا یا جسم کو کسی نے چھو لیا۔ نمبر 12، ڈراؤنے خواب آنا، گندگی آنا اور خطرناک خواب، چھپکلی کا آنا یا کوئی موذی جانور کا آنا، یا جیسے کوئی دوڑا رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، یا پھر انسان کو خواب میں بے بس دیکھنا، یہ سب علامت ہے جادو کی۔ یہ علامات جو بیان کیے ہیں، انسان اپنے کو خواب میں بے بس دیکھنا، ڈراؤنا دیکھنا، یا کوئی دوڑا رہا ہے اسے، یا کوئی گندگی کا دیکھنا، یا خطرناک جانور کا دیکھنا، چھپکلی کا دیکھنا اس طریقے کا، یا موذی جانور، کاٹنے والے جانور کا دیکھنا، اور دیگر چیز ہے، یا اوپر سے نیچے کو گرتے ہوئے دیکھنا، یا کپڑے کٹ جانا، یہ سب جادو کی علامت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو انسان رشتے میں بندش کرتا ہے کسی مقصد کے لیے، حسد کے لیے، جلن کے لیے کہ ان کی شادی نہ ہو، یہ اور کوئی انسان خاص مقصد کے لیے کرتا ہے، اپنے مد مقابل کے لیے کہ فلاں آدمی کا رشتہ ہم سے ہو جائے، اتنے بڑے وہ دل میں ارمان لیے بیٹھا ہوتا ہے، اور اگلا کو پتہ بھی نہ ہو، تو کیونکہ انسان اگر اکتا جائیں گے تو آخر کا رشتہ ہم سے ہو جائے گا۔ جیسے جو آپ سے ہم نے بیان کیا ہے کہ شادی بیاہ میں رکاوٹ ہونا، یہ ہونا، ایسا اگر ہو رہا ہے تو یہ جادو کی علامت ہے۔ ایسا ہے تو آپ بالکل نہ گھبرائیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ رشتے دیکھنے والے آتے ہیں، رشتہ دیکھ کر چلا گیا، تو اگر ان پر سحر ہو تو کوئی نہ کوئی خامیاں نظر آ جائیں گے، کوئی ان کی ادا ناپسند آئیں گی، یا ان کی باتوں کو کوئی ایسا لے کر انسان پکڑ بیٹھا ہے، یا پھر جب انسان اسے دیکھ رہا ہے تو کچھ ایسے کالی پرچھائی کے طرح ہوتے ہیں جو سحر نما ہوتے ہیں،
وہ لڑکے ہو یا لڑکی ہو اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں تو دیکھنے والے کو ناپسند لگتا ہے، اور یا تو پھر انسان کو سب کچھ پسند آیا، دیکھ کر گیا، بہت خوش ہو کر گیا، اور بتایا بھی کہ آپ لوگ ہمارے یہاں کب آ رہے ہیں، وہ اپنے گھر چلا گیا تو خاموش بیٹھ گیا، کوئی نہ کوئی بہانہ کیل کال کرنے لگا کہ ہاں بال کے کھال نکالنے لگا۔ بہت ایسی کمیاں ہوتی ہے جو شادی بیاہ میں رکاوٹ کے سبب بنتے ہیں سحر کی وجہ سے۔ تو اس سحر کا کاٹ ہم آپ کو بہت آسان طریقے سے بتائیں گے، انشاءاللہ اس کو عمل کریں گے تو ضرور بھی ضرور آپ کامیابی پائیں گے، ضرور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ سحر ہو گیا تو بھائی رشتے کی بندش ہے تو باباؤں کے پاس جاؤ، مولانا کے پاس جاؤ، تانترک کے پاس جاؤ تو وہ ہمارا فائدہ کرے، نہیں، آپ خود سے یہ عمل کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جس کے رشتے نہیں آ رہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسے چاہیے کہ وہ سورہ یوسف کی تلاوت پابندی سے کرے۔ سورہ یوسف پارہ 12 میں پابندی سے سورہ یوسف کی تلاوت کرے، بہتر ہے کہ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ لے۔ دوسرا جو سب سے اہم ورد بتاؤں گا میں، یہ بہت انمول ہے، اس کو دل کی گہرائیوں سے سنیے، اس کو ضرور لکھیے گا کہ آپ روزانہ عشاء کے نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف پڑھے، اور پھر 121 بار خلقناکم ازواجا پڑھے۔ یہ پارہ 30 سورہ نبا میں ہے، یہ اسکرین پر بھی دیکھ لیجئے آپ۔ خلقناکم ازواجا 121 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ 7 بار سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد کسی تیل میں دم کر لے۔ اس کو 21 دن کرنا ہے، یعنی یہ عمل کو 21 دن کرنا ہے۔ یہ لڑکا خود کر سکتا ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، لڑکی خود کر سکتی ہے جس کے رشتے میں رکاوٹ ہے، ماں باپ بھی کر لے، یا ماں باپ بھی کرے اور لڑکی بھی کرے، یا تینوں مل کر کرے، زیادہ بہتر ہے، جلدی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو پابندی کے ساتھ کرے۔ اور دوسرا عمل جو بتا رہے ہیں اس کو یہ ہے کہ جو تیل آپ نے دم کیے ہیں اس میں خلقناکم ازواجا پڑھ کے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے، اس تیل کو تھوڑے سے ہلدی میں ڈال لے، اور جس کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں کوئی مناسب وقت میں اپنے چہرے میں اسے ملے۔ جب بھی وقت ملے آپ کو انشاءاللہ تو چہرے میں جو خردوہا پن جادو کی وجہ سے ہے، چہرے میں جو شیاطینی اثرات کی وجہ سے جو انسان دیکھتا ہے پھر جا کر کے انکار کر دیتا ہے، تو ایسے میں لڑکی والے بہت تناؤ کے شکار ہوتے ہیں، ذہنی تناؤ کے شکار ہوتے ہیں۔ اس ہلدی کو مل لے چہرے میں، ملنے کے آدھا گھنٹے کے بعد ہو یا اس سے زیادہ وقت تک چہرے میں رہنے دے، پھر اس کو کسی کیاری میں یا کسی مٹی کے جگہ میں یا کسی برتن میں دھو کر کے اس کو کسی دیوال وغیرہ میں ڈال دے، نالی میں نہ جانے پائے۔ یہ عمل پابندی سے کرے، انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ نجات پائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آپ سے درخواست ہے، کوئی بھی کام ترقی پر لانا ہو، کامیابی پہ لانا ہو، اور انسان چاہتا ہو کہ ہم ہمیشہ کامیاب رہے، تو سورہ یاسین کے پڑھنے کا معمول بنائے، اور پارہ 26 میں سورہ فتح ہے اس کو بھی پڑھے، یعنی فتح ہی فتح، جو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی تھی سورہ فتح میں، تو آپ بھی پڑھیں گے تو قرآن کی برکت سے ہر کام فتح فتح ہوں گے۔ امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے۔ کوئی سی بات ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں۔